دین رسول کی بھی قرآن اور دین رسول کا سنتوں کی کتاب، تاریخ کی کتاب، خدا کی کتاب اگر بھی سیکھنا ہے تو اہل بیت کو پکڑنا ضروری ہے، مسٹ ہے۔ وتاؤٹ آل رسول، وتاؤٹ اہل بیت، یا وارث حق وارث، میرے بھائیوں سلامتی ہو آپ لوگوں پہ۔ جو اہل بیت کی راز، اللہ کی رسی جو رسول نے ہمارے درمیان اہل بیت کے ذریعے چھوڑے گئے، ان کی محبت میں آپ لوگ آئے اور ہم لوگ کچھ باتیں آج سیکھیں گے، سمجھیں گے۔ ایک اہم مسئلہ جو زمانہ کنفیوز ہے اس کے اوپر ہم لوگ بات کریں گے، ہے نا؟ تو آپ لوگوں پہ سلامتی ہو۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ شاست حسین، بادشاست حسین، دینست حسین، دی پناہ است حسین، سرداد نہ داد، دست در دست یزید، حقہ کے بنا لا الہ است حسین، لبیک یا حسین، لبیک یا رسول اللہ، لبیک یا علی علیہ السلام، لبیک یا مرشد۔ تو آج جو میں روشنی ڈالوں گا وہ ایک ایسے نقطے پہ ہوں گی کہ جو بہت اہمیت رکھتی۔ بعد رسول کی جو وقت لوگوں کو ملے تو رسول تو تھے، بغیر چو چرا کے لوگوں نے رسول کے ہاتھ میں ہاتھ دیا اور دین سیکھا، سمجھا اور مانا۔ جب رسول کا آخری وقت آیا اس دار فانی سے رخصت ہونے کا، تو ہم سب کو پتہ ہے ذی الحجہ میں آخری حج کے دوران لوٹتے سمے رسول غدیر خم نامے جگہ میں، خم نامے میدان میں سب لوگوں کو جمع کیے، جو ساتھ تھے ان کو روکے، جو آنے والے تھے ان کے انتظار میں تھے، اور جو آگے بڑھ گئے تھے ان کو واپس بلائے۔ جتنا ہو سکتا تھا لوگوں کو رسول نے جمع کیا۔ اس کے بعد رسول خطبہ دیے کہ میں تمہاری جانوں پہ کتنا حق رکھتا ہوں، اور باقی چیزیں، اور میں آپ کو مختصر کرتے چلوں۔ اور اپنے بھائی مولا علی علیہ السلام کو لوگوں کے بیچ میں سے اپنے آگے کھڑا کیا، زمانے کے طرف مخاطب ہوئے دونوں، اور ہاتھ اٹھا کر کے مولا علی علیہ السلام کا من کنتو مولا فاز علی مولا، یہ جملہ کہتے ہوئے امت کو اپنے بھائی اور اپنے جانشین مولا علی علیہ السلام کے حوالے کیا، اور زمانے کو بولا کہ جو میں جس کا مولا ہوں، میں جو میرے کو مانتے ہیں وہ اب علی علیہ السلام کو مانیں گے، میرے منصب و مقام پہ میرے بعد علی اس کو چلائیں گے، اور امت کو لاوارث نہیں چھوڑے۔ امت کو، امپورٹنٹ بول رہا ہوں بات، کسی کتاب کے بھروسے میں رسول نے نہیں چھوڑے، علی کے حوالے کیے، علی علیہ السلام کے حوالے کیے۔ اور رسول نے امت کو کہا کہ میں تمہارے درمیان گرا قدر چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں، اور وہی اللہ کی رسی ہے جسے تم اگر مضبوطی سے تھام لوگے تم کبھی گمراہ نہیں ہوں گے۔ آج جو لوگ زمانہ دھڑاکے سے گمراہ ہو رہا، سب ہو رہا، ہم کو کوئی گمراہ سمجھ رہا، ہم کسی کو گمراہ سمجھ رہے، تو رسول بولے کہ اگر اس رسی کو تم لوگ پکڑیں گے مضبوطی سے تو میں تم لوگ کو بول رہا ہوں کہ گمراہ نہیں ہوئیں گے۔ گمراہی سے بچنے کی چیز، میں تمہارے درمیان میری اطرت، میرے اہل بیت چھوڑے جا رہا ہوں، اگر تم اسے مضبوطی سے پکڑ لو گے تو تم کبھی گمراہ نہیں ہوں گے، اور تمہارے درمیان میں میری آیت ہے، جو قرآن کی آیتیں ہے، یہ تمہارے درمیان ہے، میری جو باتیں ہیں، رسول کی قول ہے، وہ تمہارے درمیان ہے۔ جو میری قول کو، میری باتوں کو
اور مولا علی علیہ السلام اور ان کی آل کو پکڑیں گا وہ گمراہ نہیں ہوئیں گے۔ اس میں کہیں واضح نہیں ہے کہ رسول نے بولا کہ جس نے اپنا امام و رہبر کتاب کو بنایا، جس نے صرف کتاب کو مانا وہ کامیاب ہے، وہ گمراہ نہیں ہے۔ رسول نے ایسا کہیں نہیں کہا۔ رسول ہمارے تمہارے درمیان اپنی اطرت، اپنی آل کو چھوڑ کے گئے۔ تو اپنا امام و رہبر، رسول کی آل کو اپنا امام و رہبر بنائی ہے، اور وہ رسول کی باتیں ہم تک پہنچائیں گے۔ جو دو گرا قدر چیزیں، ایک رسول کی باتیں جس کو ہم قرآن بھی کہہ سکتے ہیں، کیونکہ قرآن کی آیت کہتی ہے وما انتک عن الہویٰ، یہ جو رسول کہتے ہیں وہ اپنی جانب سے کچھ نہیں کہتے، میں کہتا ہوں۔ رسول جو کچھ کہتے ہیں وہ خدا کہتا ہے۔ تو کچھ باتیں رسول کی آیت نہیں ہے، ہر بات رسول کی آیت قرآن ہے۔ من کنتم مولا بھی اپنے اس سے نہیں بولے تھے، جبریل آ کے بولے تھے کہ وہ بات کہہ دو جس چیز کے لیے رکے ہوئے ہو، تب رسول نے ممبر بنایا اور بتایا کہ اس طریقے سے۔ اور وما انتک عن الہویٰ نے بولا کہ رسول جو کچھ کہے وہ اپنی جانب سے نہیں کہتے، میں کہتا ہوں۔ تو رسول کا جملہ ہے، من جملہ یہ پکڑ لو کہ رسول کا گیان، رسول کی باتیں امت کے لیے ہے، اور علی علیہ السلام، اور علی علیہ السلام کے ذریعے رسول کی باتیں اور ان کی آل کے ذریعے رسول کی باتیں ہم تک ملیں گی۔ ہم کو آل رسول کو اپنا امام و رہبر بنا کر کے دین محمدی سیکھنا اور سمجھنا، کتاب کے اوپر ہمارا ایمان رکھنا، یہ رسول کا کہیں قول نہیں ہے کہ میں جو باتیں بتایا ہوں اس کو جمع کر لو، اسی پہ مر میٹو، اسی کو مانو، ایسا رسول نے نہیں کہا۔ ہاں لیکن رسول نے یہ ضرور کہا کہ تمام امت ایک طرف جاتی ہوں گی اور میرا علی اس کی دوسری طرف جاتا ہوگا، تو آپ لوگ علی کے پیچھے چلیں گے۔ اگر تمام امت، تمام رسول کے ساتھی اگر ایک طرف جاتے ہوں گے اور علی اس کے وپریت دشا، علی علیہ السلام، تو آپ لوگ وپریت دشا جانا وہی حق ہوئے گا، اور تمام کے تمام لوگ جا کے غلط دشا میں جا رہے، علی حق کے ساتھ ہے۔ تو علی اور آل رسول کی ضمانت رسول نے بول کے گئے، کہہ کے گئے۔ تو آل رسول کو اپنا امام و رہبر بناؤ اور دین محمدی سیکھو اور کشتی اہل بیت میں بیٹھو، اس چیز میں کوئی کنفیوژن نہیں ہے۔ صرف کتاب و سنت کو آپ پکڑو گے تو آپ وہ چیز ماننے پہ مجبور ہوئیں گے جو امام بخاری، مسلم، ترمذی نے بتایا ہے، اور اگر اہل بیت کو مانیں گے تو آپ اس چیز کے اوپر رہیں گے کہ جو اہل بیت جس کی گواہی رسول نے دی ہے، جس کی گواہی اعلیٰ حضرت نے دی ہے کہ تیری نسل پاک کا بچہ بچہ نور کا، تو وہ نور سے جب دین لیں گے تب تم کامیاب ہوئیں گے۔ اعلیٰ حضرت نے یہ نہیں بولا کہ تمہاری کتابیں نور ہے، اعلیٰ حضرت نے بولا کہ تمہاری اولادیں نور ہے۔ نور سے نوری علم لو، اس کتاب کو محتاجگی علی اور علی کے آل کی سکھانے کے لیے کوئی بھی یونیورسٹی میں جاؤ تو اس کتاب کا ماسٹر ہونا مسٹ ہے، ورنہ وہ کتاب آپ سیکھو گے کیا سند ہے؟ آج جو عالم جا کے آج اگر پڑھ رہے تو اس مدرسے کے فارغ عالم ہی ان کو پڑھا رہے، اور تب پڑھنے کے بعد وہ جب سیٹسفائیڈ ہو رہے تب سند دے رہے۔ میں اگر انجینئرنگ کر رہا ہوں تو میں جا کے جہاں پہ پڑھ رہا ہوں وہاں پہ ایک کامیاب انجینئر مجھے پڑھاتا ہے، اور میرا پیپر ایک انجینئر چیک کرتا ہے۔ جب وہ مانتا ہے کہ ہاں میں ایک سیٹسفائیڈ لیول پہ پہنچ چکا ہوں، تب مجھے سرٹیفکیٹ ملتی ہے، جب مجھے پاسنگ نمبر ملتے ہیں۔ تو ایک سکسیسفل ٹیچر، ماسٹر ہی کتاب سمجھا سکتا۔ اگر دین رسول کی بھی قرآن اور دین رسول کا سنتوں کی کتاب، تاریخ کی کتاب، خدا کی کتاب اگر بھی سیکھنا ہے تو اہل بیت کو پکڑنا ضروری ہے، مسٹ ہے۔ وداؤٹ آل رسول، وداؤٹ اہل بیت، کتاب و سنت رہ کے بھی تم سیٹسفائیڈ نہیں ہو سکتے۔ تم بنا یونیورسٹی، بنا ماسٹر کے تم ایک ادنا ڈگری نہیں ملا سکتے، ایک ادنا ڈگری تم نہیں لا سکتے، وہ چاہے علمی ڈگری ہو، چاہے اسلامک ڈگری ہو، چاہے وہ کوئی آرٹس کی ڈگری ہو، کچھ کام کی ہو، بنا یونیورسٹی، بنا ماسٹر کے آپ نہیں لیں گے۔ اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی یونیورسٹی کے ماسٹر صرف اہل بیت علیہ السلام، اور رسول نے اس کی گواہی تمام جگہ پہ دی ہے نا۔ تو اس چیز سے، اس باتوں سے مورل یہ نکلتا ہے کہ آپ کو
اہل بیت کے حوالے اپنے آپ کو کرنا ہے, اپنے آپ کا ہاتھ اہل بیت اطہار کے ہاتھ میں دینا ہے. آپ رسول نے بولا دین سیکھنا ہے چین تک جاؤ, نکلو اپنے گھر سے, اگر آپ کو آل رسول نہیں ملے تو تلاش کرو آل رسول کہاں ہے. ہاں, آل رسول ختم نہیں ہوئے, رسول کی نسل ختم نہیں ہوئی. جس نسل کو علی ہوا دے, جو نسل مولا علی سے چلے, وہ نسل ختم نہیں ہوئی, وہ نسل باقی ہے. کربلا جیسا منظر جھیل کے وہ نسل پاروں کے نکل گئی, تو وہ نسل ہمارے لیے باقی ہے. زین العابدین ہمارے لیے بچے, جناب امام باقر علیہ السلام ہمارے لیے بچے, ان کی نسل در نسل بچی. اس کے بعد ہم تک بھی آل رسول ہے. ہم جاتے نہیں, ہم ڈھونڈتے نہیں. ہم بولے ہمارے لیے قرآن کافی ہے, یہ جملہ مت بولو, ہمارے لیے قرآن کافی ہے. ہم کو وہ چیز چاہیے جو رسول نے اہل بیت کے سینوں میں اتاری, اور اہل بیت کے سینے سے وہ ہم تک پہنچیں گی. اہل بیت کو ڈھونڈو, دین محمدی کا سفر آغاز کرو, کلمہ اہل بیت کے ہاتھ میں ہاتھ دے کر کے پڑھو, لا الہ کی معرفت سمجھو, اور قرآن اہل بیت اطہار سے سیکھو. تب آپ کامیاب ہوں گے, تب آپ اس لیول پہنچیں گے جس لیول رسول اللہ پہنچانا چاہتے تھے. تب وہ بات رہ جائیں گی من کنتو مولا پہ, تمہارا بھی لبیک رہ جائیں گے. تبرکات کے پیچھے مت بھاگو, رسول کے, رسول کا بال موم میں لگا ہوا نہیں دیکھو, رسول کا ڈی این اے جس سر پہ لگا ہے اس سر کو ڈھونڈو. رسول کی نسل جس رگوں میں دوڑ رہی ہے اس نسل کو تلاش کرو, سرافہ محمد ملیں گا. ہاں, موم میں لگا ہوا بال نہیں. اولنا اوسطنا وکلنا محمد, یہ رسول کی حدیث ہے. اول بھی میرے گھر کا محمد ہے, اوسط بھی میرے گھر کا محمد ہے, آخر بھی میرے گھر کا محمد ہے, اور ہم سارے محمد ہیں. تبھی اعلیٰ حضرت نے فرمایا تیری نسل پاک میں بچہ بچہ نور کا, تو ہے اہل نور, تیرے سب گھرانہ نور کا, علی کا گھر مولا. ہاں, یہ سب باتیں یہ بات صرف سننے کے لیے نہیں ہے, یہ بات تلاش کرنے کی ہے, پیر و مرشد ڈھونڈنے کی ہے. رسول نے سکھایا ہے دین, اس کے بعد مولا علی علیہ السلام نے دین سکھایا, اس کے بعد امام حسن علیہ السلام نے سکھایا, اسی امام حسین علیہ السلام نے سکھایا, امام باقر, امام جعفر صادق علیہ السلام سے ہوتے ہوئے آل رسول نے ہندوستان تک کا محنت کری اور یہ علم سکھایا. صرف قرآن و کتاب کو اپنا رہبر اور وہ نہیں بنانا ہے. قرآن کی آیت ہے اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول واولی العزم منکم, اطاعت کرو اللہ کی, اس کے رسول کی, اور اس کی جو تم میں سے حکیم ہے. حکیم کون ہے؟ ہمارے حکیم ہمارے اہل بیت علیہ السلام ہے. اہل بیت اطہار کی اطاعت کرنا, موجودہ اہل بیت کی اطاعت کرنا ہی رسول کی اطاعت ہے اور اللہ کی اطاعت ہے. تو میں آپ لوگوں سے اور سبھی لوگوں سے گزارش کرتا ہوں کہ قرآن رسول کی سنت, رسول کی قرآن, رسول کے علم کے ماسٹر کو پہلا ڈھونڈو, پھر اس علم کو سیکھو, ان کے ہاتھ میں کلمہ پڑھو, اس کی معرفت جانو, قرآن سمجھو, سنت سمجھو, اس کے بعد عمل کرو, اور اس کے بعد روحانیت آپ اپنے میں دیکھو, ہے نا. تو ہم سب لوگ اہل بیت کی تلاش کریں گے, اور اہل بیت کے ہاتھ میں ہاتھ دے کر کے ہم اپنے آپ کو سمرپت کریں گے, اور وہاں سرنڈر ہوئیں گے, اور رسول کی بارگاہ میں وہ قبول ہویں گے. اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول اولی العزم منکم کے ذریعے اہل بیت کے ہاتھ میں ہاتھ دینا ہی رسول کے ہاتھ میں ہاتھ دینا ہے, خدا کے ہاتھ میں ہاتھ دینا ہے. تو ہم سب اہل بیت کی پیروی کریں گے, انہی سے قرآن اور حدیث سیکھیں گے اور آگے بڑھیں گے. ورنہ فرقے 100 کے بھی پار ہو گئے, 72 73 نہیں, 100 کے پار ہو گئے. کسی دن میں پبلش کروں گا یہ چیز, ہم لوگ اس کے اوپر سروے کریں گے, 1 2 3 4 کون کون فرقے ہیں, ہم بتائیں گے زمانے کو کہ 100 بھی پار ہو گئے فرقے. ہاں, اہل بیت کے ہاتھ میں ہاتھ دیجئے, فرقہ واریت کا ہم سے کوئی لینا دینا, یہ سب ہمارے بھائی ہیں. جو رسول چاہتے تھے ویسے ہم کو ہونا ہے, ہمارا کردار اہل بیت میں رمنا ہے. تو ہمارے آئیڈیل, ہمارے پیر, ہمارے اولی العزم اہل بیت ہو, ہم کو اس سے قرآن اور سنت سیکھنے ملے اور ہم آگے بڑھیں, ہے نا. تو لبیک یا رسول اللہ, لبیک یا اہل بیت اطہار, لبیک یا مرشد.